اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ میں رسول کریم کا غلام ہوں۔ یہ تحدیث نعمت ہے۔ یہ جو تحدیث نعمت ہوتی ہے، اس میں انسان کچھ چیزوں کو اپنے لیے اعزاز سمجھ کے بیان کرتا ہے۔ جیسے کسی آدمی کا تعلق ہے کسی دینی تعارف کے ساتھ، تو شخص کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے خدمت دین کی توفیق دی ہے۔ تو یہ بعض چیزیں بندہ اپنے لیے اعزاز جانتا ہے، شوق سے بیان کرتا ہے۔ اور اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈر کے بعض چیزیں بیان کرتے ہیں۔ مولانا ابو نور صاحب کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ پتر اسی مولوی ہاں، پڑھنے پڑھان دا کام کرنے، تو اس گل نو پریشانی نال نہیں بیان کرنا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں مینوں مولوی نہ سمجھی، وہ کہنے لگے تسی سانو سمجھیا جے بھئی اسی ہیں وہاں، نہیں کوئی اس میں شرم والی بات ہے؟ یہ کوئی پریشانی ہے اس میں؟ بڑے بڑے بزرگوں کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تک بڑے بڑے بزرگوں کے نام کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا رہا۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جو بعض چیزوں کو کمزوری بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ چیز باعث اعزاز ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی کچھ چیزوں کو ہمیں خود بتایا کہ یہ میں اعزاز کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا لوگوں اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، میں ایک استاد بن کے آیا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ محبوب تمہیں کتاب سکھائیں گے اور حکمت سکھائیں گے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے تھے وہ میرے رسول تمہیں سکھا دیں۔ تو حضور ایک معلم بن کر، ایک استاد بن کر آئے۔ ہمارے ہاں نا لوگوں نے تصوف اور طریقت میں ایک اصطلاح نکالی ہے نظر کرم کر دیں۔ اچھا اس کا ترجمہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام نہ کرنا پڑے، بس جناب ایک نظر ہو جائے اور ہر شے جناب علم بھی فوراً آ جائے، عمل بھی فوراً آ جائے، اخلاص بھی فوراً آ جائے اور پیسے بھی فوراً ہی آ جائیں، یہ بھی ساتھ اس میں شامل ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نظر کرم اس کا معنی ہے کائنات میں سب سے بڑی نظر جو کرم والی ہے وہ تو مدینے والے رسول کی ہے، لیکن حضور نہ علم دیتے، تعلیم دیتے، تعلیم و تعلم کو پسند کرتے، سیکھنے سکھانے کا ماحول امت کو پیدا کرنا چاہیے، مزاج ہونا چاہیے کہ ہم کچھ سیکھیں گے سکھائیں گے۔ حضور معلم بن کے تشریف لائے، محبوب نے بیان کیا ہے کہ میں ایک استاد بن کے، اور حضور تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے، تدریجاً لوگوں کو اسباق دیتے تھے، ایک ایک بات حضور کھول کر بیان کرتے تھے، تشفی کرتے تھے، انسانی ضرورت کے مطابق انسان کی تعمیر کے لیے حضور ارشادات بیان کرتے ہیں۔ ہم تعلیم نہیں دیتے، ہمارے ہاں یہاں تو ایک تو یہ ہے کہ سیکھنے کا مزاج ہی نہیں، طبیعت نہیں۔ ہم محافل کرتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سارے کام الا ماشاءاللہ تھوڑی جگہوں کو چھوڑ کے زیادہ تر رٹے رٹائے ہوتے ہیں۔ یعنی نقیب محفل کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی نعت خانات پڑھ کے جائے اس نے کہنا ہے بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے، یہ اس بیچارے کی ذمہ داری یہی کہنا ہے اس نے ہر جگہ۔ اور اگر رات کو 1 بجے بھی تقریر کا ٹائم دینے لگا ہے تو پھر بھی اس نے یہی کہنا ہے اب میں بلا تاخیر اجازت دیتا ہوں، تو چلو گھنٹہ اور تاخیر کر لو۔ اگر 2 بجے بھی بلا تاخیر ہی ہے تو پھر تاخیر کس کو کہتے ہیں؟ رٹی رٹائی چیزیں جب ماحول کا حصہ بن جاتی ہیں نا، یعنی ہمارے ہاں جلسوں کا محافل کا ماحول یہ ہے کہ فقط وہ بات کرو جس سے داد ملے، بلکہ بعض جگہ تو داد کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض جگہ داد اور امداد دونوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ داد ملے اور کچھ امداد، بات وہ کرو جس پر نہ لوگ۔ تو پھر جب اس طرح کا مزاج بن جائے نا، فقط واہ واہ کا، فقط بلے بلے کا، فقط نعرے کے مزاج کا۔ مجھے اللہ کے فضل سے ڈھیر سارے شعر آتے ہیں، شعر میرا ذوق ہے، لیکن شعر ہے ذوق، اصل قرآن و سنت ہی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کر لیں یاد اور لگوا لیں نعرہ، سارا دن نعرے لگواتے رہے۔ حضور نے تعلیم و تعلم کی بات کی، سیکھنے سکھانے کی۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے سامنے علم کی روشنی پھیلاتے، حضور سکھاتے، اور اس طرح سکھاتے کہ بات بیٹھ جاتی، ذہن سازی کرتے لوگوں کو۔ اور ایک اور بات، بعض لوگ لوگوں کی انا جگا دیتے ہیں، انا، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ سامنے والا جلال میں آ جائے، رد عمل ظاہر کرے۔ محبوب انا نہیں جگاتے تھے، حضور ضمیر جگاتے تھے، سامنے والا احساس پیدا ہو جاتا تھا کہ یار یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ درست ہے۔ حضور دیکھیں نا، ایک شخص آیا ہے، اس نے آتے ہی حضور کی بارگاہ میں ایسی بات کی ہے کہ جو درست نہیں تھی، لوگوں نے اس کی بات کو ناگوار محسوس کیا۔ اس نے آتے ہی کہا کہ
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیں، زنا کرنا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ بڑی سخت بات ہے، اس نے کر دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے تشویش ہوئی ہمیں کہ کیسی اس نے عجیب بات کی۔ حضور نے اسے بٹھا لیا اور بٹھا کر کے یہ تعلیم دینے کا انداز ہے، سمجھانا ہے، تعمیر کرنا ہے۔ کسی شخص کی شخصیت کے اندر اگر کوئی ایسا ماحول بن رہا ہے کہ جس سے وہ کسی گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو اس کی اس گمراہی کو دور کرنا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ ڈانٹ کے چپ بھی کرا دیتے ہیں کئی دفعہ، تو میں کہتا ہوں چپ کرا دینا اور ہوتا ہے اور مطمئن کر دینا ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ چپ کرا دیں گے تو بغاوت بھی پیدا ہوتی ہے بعض اوقات، اور اگر آپ مطمئن کر دیں گے تو سامنے والے کی تسلی اور کئی لوگوں کی تسلی کا بھی باعث بنے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زنا کی اجازت دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضور نے بٹھا لیا، اور یہ دیکھیں کتنی حضور تعلیم کس طرح دیتے ہیں، کس طرح شعور کے قریب بات کرتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے تیری ماں سے کو زنا کرے، اور انداز حکمت والا۔ اس کی آنکھیں کھل گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرورت ہے کسی کی؟ کہا تیری بیٹی سے، تیری بہن سے، تیری خالہ سے، تیری پھپھی سے۔ اس کی آنکھیں لال ہو گئی، میں نام بھی نہیں لینے دیتا۔ اب محبوب کریم نے ایک بات سمجھائی جو ماحول میں شستگی پیدا کرتی ہے۔ آپ کبھی غور کریں، ملت کے سارے جوان غور کریں۔ حضور نے فرمایا جب میں نے تجھ سے کچھ سوالات کیے ہیں تو تیری آنکھوں میں غصہ اتر آیا ہے، جس سے تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، جس کے بارے میں تو بات کر رہا ہے۔ تو اب آپ میری بات کو سمجھ لیں کہ جو بات بندہ اپنے گھر کے لیے پسند نہیں کرتا۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میرے ابا جی کو سمجھائیں، میں نے مرضی کی شادی کرنی ہے اور ہر صورت کرنی ہے۔ اور ظاہر ہے جو مرضی کی شادی کر رہا ہے معاذ اللہ وہ پہلے غیر محرم سے بات بھی کرتا ہوگا۔ میں نے مرضی کی شادی کرنی ہے، میں نے اسے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ دلیلیں دینے لگ گیا، ہمارے یہاں لوگوں کو اپنی مرضی کی دلیلیں بھی آتی ہیں، اسلام میں جائز ہے، اخلاق میں جائز ہے، قانون میں جائز ہے، فلانی جگہ جائز ہے، ساری باتیں یاد آ جاتی۔ میں نے اسے کہا کہ تو میرے پاس آ، میں نے اسے اکیلے میں کہا پتر ایک بات صرف کرنی ہے، تم نے ناراض نہیں ہونا، صرف ایک، جتنی باتیں تم نے کی میں نے ساری قبول کر لی، بس میرا سوال یہ ہے کہ پسند کی شادی کرنا صرف تیرے لیے جائز ہے یا تیری ہمشیرہ کے لیے بھی جائز ہے؟ میں یہ سبق دے دے مجھے، اس کا جواب دے کہ تیری بہن کے لیے بھی تو جائز ہے نا کہ اگر وہ چاہے تو پسند کی شادی۔ تو چپ کر گیا، کہنے لگا وہ تو ایسی نہیں۔ میں نے کہا چل تو ہے نا، وہ ایسی نہیں تو تو ہے نا، اللہ کرے ایسی ہو بھی نہ، صرف مثال سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ ہم جب دعوے کر رہے ہوتے ہیں کسی کی بہن کے لیے تو انداز اور ہے، اور جب بات ہمارے گھر میں آئے تو میرے بھائی حضور نے تو ان کو غیر کہا ہی نہیں، ہر کلمہ پڑھنے والی خاتون ہماری بہن ہے اسلامی رشتے سے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ اگر یہی بات میں تیرے گھر کے لیے کروں تو اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی۔ یہ ہے حضور کا تعلیم دینے کا انداز۔ اب محبوب نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، اس کے لیے دعا کی، کہنے لگا یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، میرے دل سے یہ بری خواہش ہی دور ہو گئی ہے۔ تو حضور تعلیم دیتے، سکھاتے، تعمیر کرتے، لوگوں کو علم دیتے، روشنی دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تدریجاً لوگوں کو سمجھاتے۔ حضور نے نا لوگوں کو سمجھایا تھا، پہلے لوگ کسی عقیدے کے قائل ہی نہیں تھے، محبوب نے سمجھایا کہ دنیا مختصر ہے۔ حضور نے بتایا کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے جو قبر ہے اس کو صرف ایک پہلو نہ سمجھ لینا، وہ گڑھا بھی ہے دوزخ کا لیکن وہ جنت کا بھاگ بھی ہے۔ نبی پاک نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، تعلیم دی، سمجھایا کہ تم ایک نظریاتی زندگی گزارو، فقط یہ 50-60 سال ہی کل زندگی نہیں، یہ تو تمہیں بھیجا گیا ہے کام کرنے کے لیے، کاشتکاری کرنے کے لیے، مرنے کے بعد تم نے اس کاشتکاری کا پھل کاٹنا ہے۔ اب یہ تعلیم اتنی راسخ ہو گئی لوگوں کے دلوں میں، اور صرف لوگوں کو نہیں سمجھایا۔ اب ہمارے یہاں پیرانے نظام یہ کرتے ہیں، لوگوں کہتے ہیں فقیر ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ، لوگ فقیر ہوتے جاتے ہیں اور پیر صاحب امیر ہوتے جاتے ہیں، وہ مالدار ہوتا جاتا ہے، لوگوں کو فقر کا سبق پڑھاتا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو جب یہ کہا نا کہ زندگی چند روزہ ہے، تو یہ تعلیم لوگوں کو تو دی، لیکن اپنا حال یہ تھا، ایک وقت روٹی کھائی اور 3 دن وقت فاقہ کیا۔
महबूब ने चटाई पर आराम फरमाया, हुजूर मोटे बान की चारपाई पे लेटे, मोटे बान। और हज़रत उमर फरमाते मैं तबन सख्त था, लेकिन हुजूर की कमर पर जब मैंने चारपाई के निशान देखे तो मैं रो पड़ा। या रसूलल्लाह, अल्लाह के दुश्मन इतनी मौज में हैं और आप। तो हुजूर ने, एक तो ये है ना कि आपकी प्यार में को रो रहा है तो बंदा कहे कोई नहीं बस हालात है ऐसे, ना ना, महबूब ने नजरिया बयान किया, नजरिया। फरमाया उमर तुम पसंद नहीं करते कि वो थोड़ी सी दुनिया में आसानी देखें और आखिरत में रुसवा हो जाए, और हम दुनिया में थोड़ी सी मुश्किल देखें और आखिरत की सारी इज्जत अल्लाह हमें ही अता फरमा दे। तो हुजूर तालीम देते, समझाते, कायल करते, दलील देते, लोगों को समझ आता, और वो फिर शऊर इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ, यकीन इल्मुल यकीन तक से शुरू होकर ऐनुल यकीन तक पहुंचा, हक्कुल यकीन तक पहुंचा कि हज़रत अनस बिन नदर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओहद के मैदान में जब मौजूद थे ना, तो जन्नत की बातें सुन सुन के, वो तालीम ले लेके कल्बी वारदात इस तरह की हो गई थी कि मैदान ओहद में खड़े होकर लोगों से कह रहे थे ना उधर जाओ, इधर वापस आओ, मुझे तो ओहद पहाड़ के दामन से जन्नत की खुशबू आ भी रही है, जन्नत की खुशबू आ रही है। तो तालीम का कुछ ना थोड़ा सा सीखने का माहौल बनाए। हमारे यहाँ उलझने बहुत ज्यादा हैं, एक लंबी तादाद है लोगों की जो हर वक्त ज़हनी कशमकश का शिकार रहती है, एक तनाव है, एक उलझाव है। मैं गुजारिश करता रहता हूँ बुजुर्गों से तो नहीं, जो दोस्त अहबाब हैं उलमा की जमात में, कहता हूँ कि लोगों के जो मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू की जाए, लोगों को ज़हनी आसूदगी का मौका मुयस्सर आए, उन्हें पता चले कि ये हमारा असल मसला है। हमारे जो आप देखें ना, हसद बहुत बड़ा मसला है, उस पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की दर्जनों अहादीस मौजूद है, और उसके हर पहलू पर हुजूर ने हमें सबक दिए, बुग़्ज़ पर, झूठ पर, बदी पर, खयानत पर, रिज़्क़े हलाल के फज़ाइल पर, मोहब्बत पर। ये जो हमारे मसाइल हैं, हम अगर हुजूर से सीख लें, एक जंग बनी रहती है घरों में, चौकों में, चौराहों में, आपस में, दफ्तरों में, इकट्ठे बैठने वाले लोगों में, हत्ता के दीनी माहौल में भी अगर चंद लोग मिल के काम करते हैं तो वहां भी कुछ ना कुछ आपस में चीजें दिलों में मौजूद रहती हैं। शर्त यह है कि हम हुजूर से सीखें, कुशादगी पैदा होगी, दिल बड़े हो। तो नबी पाक ने अपने लिए बतौर मुअल्लिम का लफ्ज एजाज के तौर पर हुजूर ने बयान किया। और दूसरा, हुजूर ने फरमाया मैं ना अखलाके आलिया की तकमील करने दुनिया में आया हूं। एक होता है कोई अच्छी बात करना, बहुत सारे लोग अच्छी बातें करते हैं, और आजकल तो सारे लोग अच्छी बातें करते हैं, पर मसला सिर्फ इतना है कि करते दूसरों के लिए। वो जितनी अच्छी बातें हो रही हैं वो सारी अच्छी बातें दूसरों के लिए। अगर वो अच्छी बात जो हम कर रहे हैं सिर्फ वो वाली करें ना जिस पर हम अमल करते हैं, तो जो तबलीग अमल से होती है वो देरपा होती है, उसमें गुस्सत होती है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अच्छी बात नहीं की, आप तवज्जो करेंगे मेरी बात पर। हुजूर ने सिर्फ ऐसा नहीं कि एक अच्छी बात महबूब ने कर दी, हुजूर ने वो वाली अच्छी बात की है कि उससे ज्यादा अच्छी बात हो सकती नहीं। आला हज़रत कहते हैं सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नाम। एक होता है रूटीन में कोई खैर की बात करना, एक ऐसी बात कर देना कि फिर गुंजाइश बाकी ना रहे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो खैर की बातें की हैं कि मजीद फिर गुंजाइश है। ये जो हमारे यहाँ मुसीबत बन गई है ना कि हमने वहां से भी सीखना है दानिशमंद, वो हमारे स्कूलों कॉलेजों की दीवारों पर अंग्रेजों के कौल भी लिख दिए। तो मैं कहता हूँ क्या अहादीस सारी याद हो गई थी बच्चों को, कुरान मजीद की आयत याद हो गई थी, और क्या कोई ऐसी बात थी जो हुजूर ने बयान ना की हो जो आपको इधर उधर जाना पड़ा? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तकमील कर दी अखलाक आलिया, बुलंदी अखलाक जहां तक जा सकते थे वो सारी चीजें हुजूर ने हमें दी हैं। अखलाक की कोई ऐसी बात नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ना बताई हो, और वो बातें हमें याद भी हैं। बस मसला ये है कि तकरीरें, मैं आजकल ये देखता हूँ कि आप आ जाएंगे, आप यहाँ भी बयान कर दें, आप थोड़ा वहां भी कर लें, थोड़ा वहां भी कर लें। तो मैं ये अक्सर कहता हूँ दोस्तों से कि अगर तो तकरीरें हैं फकत कानों की लज्जत के लिए फिर तो सारा दिन सुनेंगे, और अगर अमल के लिए है ना तो फिर मेरा ख्याल है 20 मिनट अगर किसी ने कोई बात सुन रखी है तो अमल के लिए काफी है, वो अमल के लिए काफी है। वो बुजुर्ग एक मिसाल दिया करते थे कि एक शख्स ने किसी मौलाना से सुन लिया था, बाज़ों का लोग खेतों में कज़ाए हाजत के लिए जाते थे पेशाब करने, तो कहा सख्त जगह पे पेशाब ना करो, वो इसलिए कि पेशाब के छींटे पलट कर कपड़ों पे ना आए,
تو اس بیچارے نے وہ مسئلہ سن لیا، وہ صرف نعرے والا نہیں تھا نا، عمل والا تھا۔ اس نے پھر نہ اپنی رومال میں ریت باندھ کے کندھے پہ رکھ لیا، جہاں اسے قضائے حاجت کا موقع آتا وہ پہلے ریت رکھتا، اس میں وہ پیشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں کو۔ تو کسی نے کہا چل دوبارہ محفل میں جانا ہے، کچھ سننا ہے، تو کہنے لگا نہ بھائی بس، وہ جو ایک مسئلہ سنا تھا اس کے لیے کندھے پہ ریت اٹھائے پھرتا ہوں۔ یہ ایک سادی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے ہے، اگرچہ آپ ہنسے پر سمجھنے کے لیے ہے نا، کہ جن کا عمل کرنے کا مزاج تھا وہ تو یہاں تک تھے، اور جن کا خیال یہ کہ اب دیکھیں ساڑھی محفل ہوئی، پھر راتی پھر آپ مزہ کیا ہے، او ہو کیا آپ نے اور میں نے یہی تو کام کیا ہے۔ نبی کریم نے بلند اخلاق سکھائے۔ ایک حدیث اگر میرے ملک میں نافذ ہو جائے نا، ایک، کتنی کہہ رہا ہوں، ہاں نہ نہیں کرتے آپ، ناراض ہیں، کتنی، ایک بھی عمل ہو جائے نا، ایک بھی بس، تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ ایک بات، اور لمبی چوڑی نہیں، حضور کو جو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائے ان میں سے ایک بات، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن وہ ہے، اتنی بڑی بلند اخلاق کی بات ملے گی نہیں آپ کو، فرمایا میرا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ لو ختم ہو گئی بات۔ آج کے بعد زندگی میں یہ ایک بات طاری کر لو، ایک صرف، کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے، کوئی ملاوٹ ہوگی، کوئی آدمی غلط چیز بیچے گا، کوئی غلط چیز بنائے گا، کوئی خرابی پیدا ہوگی، کیوں کہ اس نے نا، میں دکان پہ ایک دفعہ کپڑے خریدنے کے لیے بیٹھا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے پیر صاحب یہ لے لے آتے، میں بھی پایا ہے، میں کیا سارے نو یہ دیا کر جڑا آپ پانا ہے۔ دیکھو نا یہ کیا بات ہوئی، آپ کو پہچان ہے نا کہ یہ کپڑا ٹھیک ہے، تو آپ باقیوں کو خرید، آپ مارکیٹ سے لے کے ہی وہی آئیں، بس جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے، کیوں ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ یہ غیر نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچوں کو آپ ملاوٹ والی چیز کھلائیں اور بیماریاں آپ کے گھر نہ آئیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا گھر اجڑ جائے اور آپ کا آباد ہو جائے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچوں کا نوالا چھین کے آپ اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال لیں اور قوتیں آئیں؟ دوستو جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی اپنے لیے پسند کرو، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں، یہاں تک رسول کریم نے ہمیں سبق دیا۔ امام غزالی کہتے ہیں 2 مسواکیں نبی کریم کے غلام نے اتاری درخت سے حضور کے حکم پر، ایک ذرا ٹیڑھی تھی ایک ذرا سیدھی تھی۔ اب ٹیڑھی مسواک بھی دانت تو صاف کر ہی دیتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے نا، جب انسان اخلاق کے اس پہلو پہ چلا جائے نا کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا ہے۔ میرے پاس تھوڑے دن پہلے ایک مسجد کے صدر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ آپ نے مولانا صاحب بھیجے تھے تو ان کی تنخواہ کتنی لگانی ہے؟ تو میں کہا جنہ تہاڈے گھر دا خرچہ ہے وہ مطابق انہاں دی بھی لا دیو۔ وہ بھی پریشان ہو گئے سن، جویں تسی نہیں سارے ہو گئے، وہ بھی اسی طرح ہی۔ میں نے کہا جتنا آپ کا خرچ، اس میں کوئی میرا خیال ہے مبہم بات تو نہیں کی، غلط بات تو نہیں کی، بھئی خرچ کے مطابق ہی کسی کو کچھ دینا ہے نا، انہوں نے بھی خرچے چلانا ہے نا، تو جتنا خرچہ ہمارا ہے، مولوی صاحب بھی تو وہی روٹی کھاتے ہیں نا، اسی مہنگائی میں زندگی گزارتے ہیں۔ میں نے کہا بھی سادی سی بات ہے، جتنا آپ کے گھر کے اخراجات ہیں جس ترتیب سے آپ چلاتے ہیں اس ترتیب سے مولانا کو بھی سیٹ کر دیں۔ تو وہ بالکل چپ کر گئے، جس طرح آپ نہیں بالکل ہی چپ چاپ ہو گئے۔ یہ مشکل ہے، لیکن تھوڑا سا سمجھے نا، ہم یہ کیوں تصور کر لیتے ہیں کہ ہم سونے کی روٹی کھائیں گے اور دوسرا فاقہ کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تصور اپنے ملازم کے لیے کریں جس کو آپ نے رکھا ہے، غور کریں۔ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ جناب بجلی احتیاط سے استعمال کرو، آپ احتیاط سے استعمال کرتے، تو بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک مسواک ٹیڑھی پیش کی گئی، ایک سیدھی، کتنی سادی سی بات ہے، یہاں تک حضور خیال کرتے محبوب نے نا سیدھی مسواک غلام کو عطا فرمائی، اور جو تھوڑی سی ٹیڑھی تھی نا قبول کر لی۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ رکھ لیں، تو حضور فرمانے لگے نہیں بھائی، میں نے قانون بنایا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ مولا علی نے کرتا خریدا، جوڑا خریدا بازار سے، 2 کپڑے لیے، غلام ساتھ تھا۔ ایک مہنگا کرتا غلام کو دیا، اور جو کرتا تھوڑا سا نسبتاً قیمتاً سستا تھا وہ خود پہنا۔ تو غلام نے ایک توجیہ بیان کی، کہنے لگا حضور مہنگا آپ پہنے اس لیے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے تو میرے والی توجیہ کر لے۔ اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے مہنگا تو پہن، تو جوان ہے،
اور سستا میں پہن لیتا ہوں اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں۔ تو میرے عزیز تھوڑا سا نہ زندگی میں کچھ تو سوچیں لوگوں کے لیے، اور یاد رکھیں جو لوگوں کے لیے اچھا سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کو، ان کے معاونین کو، اور اتنے سارے لوگ آ گئے، سب کو بہترین صلہ عطا کرے۔